بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، الیکشن کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا تھا، اس کیس کا فیصلہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے جو بینچ تھا، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہ فیصلہ کل سنایا جائے گا، کس وقت سنایا جائے گا یہ انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا کہ عدالت کس وقت یہ فیصلہ سنائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، آج صبح جب عدالت میں ججز پہنچے تو جس طرح وکیلوں نے استقبال کیا ججز کا، اور جس طرح نعرے لگائے اور پھول نچھاور کیے ججز کی گاڑیوں کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ وکیلوں نے اپنا عہد نبھایا، کیونکہ وکیلوں نے ججوں سے کہا تھا کہ اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو خاص طور پہ وہ لوگ جو انصاف پسند لوگ ہیں، ناظرین کرام، ہمارے نظام کی کمزوری یہ ہے کہ ایک آئینی معاملہ ہے، ایک آئین کے اندر چیز واضح طور پر درج ہے جس کے اندر کوئی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس چیز کے لیے عدالتوں کے اندر بحثیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، اور لمبی لمبی بحثیں، لمبے لمبے آرگیو دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک سمپل سا مسئلہ تھا۔ اگر ایک مہذب معاشرہ ہوتا، اگر ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر اور قانونی اور آئینی طور پر یہ ایک سٹرانگ معاشرہ ہوتا، تو اس کے اندر یہ کیس 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا، بلکہ ایسا ایشو ہی کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن یہاں جنگل کا قانون ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں قانون ہے جو عدلیہ کو بھی نہیں مانتے۔ اب دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ سی سی پی اور لاہور جو غلام محمود ڈوگر ہیں ان کو واپس لایا جائے، لیکن ابھی تک ان کو واپس نہیں لایا گیا۔ ڈنڈے کے زور پہ ڈنڈا چلانے والے چلا رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں پہ بھی چلا رہے ہیں، عدالتوں پہ بھی چلا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے، یہ ان فوجیوں کے بوٹوں کے نیچے ہے، خاص طور پہ ان فوجیوں کے جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس وقت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا دور ختم ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال جو ہمارے وکلاء ہیں، انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا آج عدالتوں کے ساتھ یکجہتی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو میرے خیال کے اندر پاکستان کے یہ بہترین دماغ ہیں عدلیہ کے، خاص طور پہ یہ 3 لوگ بہترین دماغ ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس صاحب، تو بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم پچھلے کئی دنوں سے، بلکہ کئی بار ہم نے اپنی سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کی، جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر تنقید کی، کیونکہ اس وقت ہمیں لگا کہ وہ غلط ہے۔ انہیں جہاں سو موٹو ایکشن لینا چاہیے انہوں نے نہیں لیے، جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، جس طرح پاکستانیوں کو بلا وجہ جیلوں کے اندر رکھا گیا، ان کو ننگا کر کے ان پر ٹارچر کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ پاکستان کا جو ایک سینیٹر ہے، بزرگ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا، اس کے اوپر کم از کم عدالتوں کو سو موٹو ضرور لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں لیا، لہٰذا اس وقت اعتراض بنتا تھا۔ اس لیے آج وہ پاکستان کی امنگوں کے مطابق، پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں، آئین کے محافظ بنے ہوئے ہیں، قانون کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ پاکستان کے آئین کو بچا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام سمیت، وکلا برادری سمیت
تمام لوگوں کو عدالتوں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، اور جو کہ میرے خیال کے مطابق ہماری عدالتوں کا ساتھ یہ لوگ دے رہے ہیں، اور ہمارے وکلا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جو آرگومنٹ سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس میں یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس فورس نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے الیکشن کے اندر تو آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ صرف انہوں نے عدالت نے کہا کہ یہ صرف آرمی جو ہے وہی سیکیورٹی ادارہ نہیں ہے، پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی ایئر فورس بھی سیکیورٹی کے اندر شامل ہے، اور یہ بھی ان معاملات میں ان موقعوں کے اوپر ڈیوٹیاں دے سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آرمی ڈیوٹی دے، اگر آرمی بیزی ہے، آرمی کے پاس لوگ نہیں ہے، تو ہم نیوی سے لوگ لے سکتے ہیں، ایئر فورس سے لوگ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جو لوگ ہیں، ریٹائرڈ جو سیکیورٹی اداروں کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کو بھی اس کام میں شامل کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کون سا یہ کام بڑے دنوں کے لیے 3 دنوں کا کام ہے، یہ ان سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، عدالت نے ایک جگہ پہ اٹارنی جنرل کو بری طرح سے بے عزت کیا، اور اس کے ساتھ جو لوگ حکومتی ڈیسک کی طرف سے آئے تھے یا حکومت کی طرف سے جو لوگ آئے تھے، ان کو بھی عدالت نے کہا کہ آپ نے تو ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، آپ نے تو ہم پر عدم اعتماد کیا تھا، تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں اور آپ کیوں آرگومنٹ دے رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن عدالت نے ان کو نکال کے وہ ویڈیوز دکھائیں یا وہ پروف دکھائے جس کے مطابق، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اجلاس کے بعد یہ پالیسی بیان دیا تھا، یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ہم عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو عدالت نے ان کو کہا کہ آپ نے تو بائیکاٹ کیا، لیکن انہوں نے معذرت کی، اور پھر عدالت نے کہا کہ آپ ادھر لکھ کر دیں، اور ریٹن عدالت نے ان سے لیا کہ آپ عدالت کے جو کارروائی ہے اس میں شامل ہوں گے اور بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کے معاملات ناظرین کرام آج عدالت میں ہوئے۔ بہرحال کل جو ہے، اس کے علاوہ یہ بھی عدالت نے کہا کہ آپ نے 170 ارب کا جو بجٹ ہے وہ ارکان اسمبلی کو دیا ہے، تو کیا آپ کے پاس 20-22 ارب الیکشن کے لیے نہیں ہے؟ بہرحال ناظرین کرام، تمام پاکستانیوں سمیت ہماری عدالتیں بھی جانتی ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کار الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور کیوں طرح طرح کے بہانے تراش رہے ہیں عدالت سے بچنے کے لیے۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے بہت سینسیٹیو ہے، عدالتیں اس بات کو سمجھتی ہیں، عدالتیں سمجھتی ہیں کہ اگر آج ہم نے نرم ہاتھ رکھا تو یہ وتیرہ بن جائے گا، یہ ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہو، لہٰذا حکومتیں الیکشن سے بچنے کے لیے نت نئے بہانے ڈھونڈیں گی، اور سب سے بڑا بہانہ یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ ایک سمپل سا بہانہ ہے۔ لہٰذا عدالت کبھی بھی اس موقع پر نرمی نہیں دکھائے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ پاکستانیوں کے انصاف کے آئین کے حق میں ہوگا، اور وہ فیصلہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ناصر پاکستان زندہ باد۔